کچھ باتیں شیخ سے التجا کرتا ہوں کہ قرآن کی فضیلت اور یہ پوسٹ اس میں ہم نے تلاوت کلام پاک کے لیے رکھا 3 ماہ کا، اور اس میں انہوں نے جو مکمل کیا اور تیسیر کے ساتھ ساتھ تلاوت جو سیکھا ہے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر کچھ باتیں رکھیں۔ انشاءاللہ پھر شیخ کے ہاتھوں سے ہم سرٹیفکیٹ کیا ہے دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مجلس کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و مکرم مولانا جاوید ربانی صاحب اور حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس مجلس میں ہم شریک ہیں، اور بہت ہی اچھی پیاری تقریر آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ خاص کر قرآن مجید کے تعلق سے جس کی تعلیم اور جس کے تعلم پر ہمارے اس سینٹر میں خاص کر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم کتاب پر توجہ، اور جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور پھر کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، ایسی کتاب آپ کو ہم سیکھیں گے جس کے آگے اور پیچھے سے کوئی باطل، کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید کی تاریخ میں علماء لکھتے ہیں قرآن مجید وہ کتاب ہے المنزل من اللہ بواسطۃ جبریل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الدفتین۔ کہا کہ قرآن کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے، واسطۃ جبریل، جبریل علیہ السلام کے توسط سے آئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترے، اور اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے اور انتہا سورہ ناس سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سارے نام رکھے، کبھی الکتاب کہا، کبھی فرقان کہا، بہت ساری کتابوں سے تنوع سے یاد کیا، لیکن کبھی مجھے لگتا ہے کہ انسان سب سے خوش نصیب ہے کہ اللہ کا کلام وہ پڑھ رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیب۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے داعی ہیں، قرآن مجید کے آیتوں کو صحیح نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید پورا وید پڑھیں گے، بائبل پڑھیں گے، یاد ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اور قرآن کہتے ہیں الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جس کو چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اس کو بھی دنیا دیتا ہے، لیکن علم اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا علم، اور یہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مولانا محترم سے آپ سن چکے ہوں گے کئی مرتبہ، ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر بد دعا نہیں کی، یعنی اتنی لمبی مدت تک 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے، 1 مہینے تک۔ کن لوگوں پر بد دعا کی؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قاریوں کو دھوکے سے قتل کیا، اور وہ لوگ قتل ہونے سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ہم تیرے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، وَأَنْتَ عَنَّا رَاضٍ، اے اللہ تو ہم سے خوش ہے، ہماری شہادت کی خبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ ہم شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے سامنے کہا کہ جن قاریوں کو ہم نے یہاں سے بھیجا تھا، لوگ آئے، آ کر کہا کہ صاحب ہماری بستی میں سارے مسلمان ہو گئے ہیں، ہم کو قرآن پڑھانے کے لیے قرہ چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دعوت کی وہ تڑپ، وہ جذبہ، وہ عزیمت رکھتے تھے، بہت خوش ہوئے، اور 70 قاریوں کو دے دیا کہ لے جاؤ، ان کو لے جاؤ، یہ تمہارے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، لیکن دھوکے سے قتل کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے،
اسی لیے آتا ہے کہ قرآن معلم الخیر، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، پانی میں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یا اور بات کہ لوگ قدر نہیں کرتے، سب سے مظلوم طبقہ کون ہے؟ مسجد کا امام، حالانکہ اس کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے سجدے کر کے پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، بیچارے کو ظہر پڑھایا تو اثر پڑھائے گا کہ اسے یقین نہیں، اثر میں آیا تو سیکرٹری صاحب حساب دے کر نہیں تمہیں چلو۔ یہ کون طبقہ ہے؟ یہ اماموں کا طبقہ ہے، یہ صاحب قرآن کا طبقہ ہے، جن کے بارے میں کہا معلم الخیر، کہا کہ چونٹیاں، پانی کی مچھلیاں جن کے لیے دعائیں کرتی ہوں، ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہونا چاہیے۔ اور جبکہ وہ اس علم کو جو اس نے سیکھا ہے حق کے لیے کر رہا ہے۔ ویسے بہت سارے، ابھی ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ صاحب ہمارے پاس واچمین کے لیے اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ بولا کہ کیا کرتے تھے صاحب، ہم فجر کے بعد نکلتے تھے اور کہیں کوئی گھر بناتا ہوتا تو بولتے بھائی گھر کی خیر برکت کے لیے کچھ کرنا کیا؟ بولا ہاں کرنا۔ کتنے لوگ آئیں گے؟ 3 آدمی کو 1,500۔ چلو یہ کام ہو گیا۔ کبھی کسی میت پر فاتحہ پڑھ لیا، کبھی کسی ختنہ کاج میں شریک ہو گئے، اور اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ آپ کی مسجد میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بولا کہ آپ کی یہ مسجد ہے جس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو خیر کے لیے استعمال کرتا ہے، کہا انا معلم الخیر۔ آپ دیکھیں گے کہ سلف میں جو قرآن کے سیکھتے تھے، کہا کہ ایک مکتب میں 3-3 ہزار بچے ہوتے تھے، بعضوں میں ہزاروں بچے مکتب میں شریک ہوتے تھے، اور استاد کو گدھا خریدنا پڑا تھا سارے مکتب گھومنے کے لیے۔ یعنی مکتب اتنا بڑا تھا کہ وہ سارے بچوں کا حساب نہیں لے سکتے تھے، ادھر قرآن پڑھ رہے ادھر قرآن پڑھ رہے، اور وہ گدھا، انہوں نے لکھا کہ سلف بین القول والعمل کتاب میں لکھا کہ انہوں نے گدھا خرید لیا تھا سارے مکتب کا گھیراؤ کر سکے، جائزہ لے سکے کہ بچے پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے۔ اتنی کثیر مقدار میں وہ قرآن سے ان کا رغبت تھی، قرآن سے ان کا لگاؤ تھا۔ تو میں آپ تمام کی طرح سے ہی بات کہوں گا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ایک ہم ذمہ داری بنا لیں، ایک ہماری واجبی چیز بنا لیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس کو ایک نوافل کے خانے میں رکھتے ہیں کہ چلو پڑھ لیا تو اچھا ہے، نہیں پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن کا سیکھنا سکھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب تک قرآن سے ہمارا تعلق ہے، اور ایک زمانے تک کہ بچے جب 12 سال یا اس سے بھی کم 7-8 سال کی عمر میں وہ حافظ ہو جایا کرتے تھے، قرآن مجید کے حافظ ہوتے تھے، اور پہلے حفظ مکمل کرنے کے بعد وہ دوسرا کام کرتے تھے اس سے پہلے۔ اس لیے کہا کہ جب ان کا ذہن خالی ہے، دنیا کی معلومات، دنیا کی بہت ساری چیزوں سے بالکل خالی ہے، تو پہلے اس کے دل و دماغ میں قرآن بٹھایا جاتا ہے، اور قرآن جب بیٹھ جاتا ہے تو سارے علوم اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج دنیا اس پر توجہ دیتی ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہم یونٹی اسکول میں بھی گئے تھے، کہا کہ بہت کم قلیل مدت میں کئی طلبہ اور طالبات حافظہ ہو چکی تھی، اور یہاں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اس پر توجہ کی جاتی ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، دوست و احباب سے کہوں گا کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھنا اور اس کو یاد کرنا، اس کی آیتوں کو ہماری بیماریوں کے لیے شفا سمجھنا، اس کی آیتوں کو ہدایت سمجھنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام کی جتنی قدر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اتنی قدر کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جو قومیں قرآن کی جتنی قدر کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا اوپر اٹھاتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو اپنا وقت دیں۔ دوسری قومیں ہیں اپنی باطل کتابوں کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہیں، وقت لگاتی ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کے لیے وقت نہ لگائیں، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تدبر اور فہم کے لیے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، قرآن کے حقوق کیا ہیں، قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں،
لیکن قرآن کو کیسے سمجھا جائے؟ ویسے جیسے سلف نے سمجھا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں جس کے معنی اور مطلب ہم اسی انداز میں سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم نے ابھی تقریر میں سنا، جیسے کچھ سلف نے سمجھا ہے۔ بہت ساری آیتیں تھیں اور آیتوں کے درمیان میں وہ نہیں سمجھ پاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی اس کے مطابق آیتوں کو سمجھتے تھے۔ اگر کوئی آج اپنے طور سے بیٹھے اور بیٹھ کر کہے کہ قرآن کو میں جیسے سمجھتا ہوں ویسے ہے، تو کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی لیے ایک مشہور کتاب التفسیر والمفسرون، جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی تفسیر پہلے قرآن مجید کی آیتوں سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسری کی تفسیر کرتے ہیں، جس کو کہا التفسیر بالماثور، اور کہا کہ کبھی قرآن مجید کی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں کے روشنی میں طے ہوتی ہیں۔ بہت ساری آیتیں اس پر موضوعات ہیں۔ اور کبھی قرآن مجید کی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی کہ جس کے متعلق بیان نہ کیا۔ تو پھر ایک بار میں آخر میں کہوں گا کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن سے اپنا خاص تعلق بنائیں، لیکن ایک بات میں اپنے دوست و احباب سے کہتا ہوں، قرآن تکرار چاہتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن کی بہت ساری صورتیں یاد ہیں، کسی کو 5 صورتیں 10 صورتیں، کسی کو 1 پارہ 2 پارہ، لیکن ایک دن آپ نہ پڑھیں تو وہ پڑھا ہوا آدمی بھول جاتا ہے یا تو نیا نیا لگتا ہے۔ تو قرآن کی ایک ضرورت ہے، وہ تکرار، بار بار آپ قرآن مجید پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ بعض علماء نے کہا کہ کم از کم جتنا بھی یاد ہے، اگر آدمی 15 پارے اور پورا قرآن یاد ہے تو کم از کم روزانہ 2 پارے وہ نہیں پڑھے گا تو قرآن بھول جائے گا۔ کم از کم 2 پارے وہ روزانہ تلاوت کرے تاکہ قرآن مجید اسے یاد ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں دیا لیکن وہ قرآن پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے اقرأ وارتقی، قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور جنت کے منازل طے کرتے جاؤ۔ اور بعض حدیث طبرانی کی روایت جس میں کہا کالرجل الشاہد، قرآن مجید خبر میں آدمی کی طرح آتا ہے اور روپ میں آتا ہے، کہتا ہے کہ میں وہ قرآن ہوں جس کو تو جاگ کر پڑھتا تھا، جس کے پڑھنے کے لیے تو جھکتا تھا، میں وہ قرآن ہوں۔ اور بعض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی زندگی میں بار بار پڑھا۔ آپ تعجب کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ بہت ساری بیویاں تھیں، اور یہ بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام نہیں تھا۔ ارے بہت، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان کوئی دنیا میں ہو۔ ایک طرف منافقوں کا جھگڑا، ادھر پھر کافروں سے جہاد، اور پھر مال غنیمت کی تقسیم، اور انصار اور مہاجرین کی آپس میں ان کے اپنے تعلقات، اور اپنی بیویوں کے حقوق، گھر میں دوسرے یتیموں کی، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ لیکن سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک پڑھ کر سوتے تھے، اور کبھی سورۃ السجدہ، یعنی بہت ساری باتیں ایسی بھی آتی ہیں، قرآن مجید پڑھ کر سوتے تھے۔ اور کہا کہ ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ سورۃ الملک، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اتنی فرصت ملی ہے کہ سونے سے پہلے کم از کم سورۃ الملک پڑھ کر سوئے؟ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں ابھی بھی ہم اپنانے سے گریز کرتے ہیں، یا ابھی ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں بلاتی ہیں، اور یہ بھی قرآن کی تکریم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں۔ اور یہ صورتیں جو ہمیں کہا، بعض روایتیں کو کہا کہ یہ صورت ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے ہمارا دل لگائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو دوسروں کو سکھانے اور قرآن کی نشر و اشاعت کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔